اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالیہ سے آ رہے تھے۔ راستے میں بنو معاویہ کی مسجد پر گزر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ نماز پڑھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل دعا فرمائی اور فراغت کے بعد فرمایا، میں نے اپنے پروردگار سے 3 چیزوں کی درخواست کی تھی، جن میں سے 2 اس نے قبول کر لیں اور ایک قبول نہیں کی۔ ایک درخواست تو میں نے یہ کی تھی کہ میری امت کو سمندر میں غرق کر کے ہلاک نہ کرے۔ اللہ نے میری یہ درخواست قبول کر لی۔ دوسری درخواست میں نے یہ کی تھی کہ میری امت کو قحط سالی کی وجہ سے ہلاک نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میری یہ درخواست بھی قبول کر لی۔ اور تیسری درخواست میں نے یہ کی تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کے متعلق اللہ کی تقدیر اور فیصلے پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے۔ صبر و شکر دونوں اللہ کو پسند ہیں۔ مومن کو تو ہر چیز کے بدلے ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو وہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، میں تجھ سے جنت، اس کی نعمتوں اور اس کے ریشمی کپڑوں اور فلاں فلاں چیز کی دعا کرتا ہوں، اور جہنم کی آگ، اس کی زنجیروں اور بیڑیوں اور فلاں فلاں چیز سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے اللہ سے بڑی خیر مانگی اور بڑے شر سے اللہ کی پناہ چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عنقریب ایک ایسی قوم آئے گی جو دعا میں حد سے آگے بڑھ جائے گی، اور یہ آیت تلاوت فرمائی کہ تم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے پکارا کرو، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تمہارے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے جنت کا اور اس کے قریب کرنے والے قول و عمل کا سوال کرتا ہوں، اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول و عمل سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔